الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی شہر رمضان کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں. ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ HD یعنی کہ چینل 24 پہ، سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ اور روہی پہ سب اپنے ویورز کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. اور آف کورس آج جمعے کا بابرکت دن ہے تو آپ سب کو جمعہ مبارک بھی کہنا چاہوں گی. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پازیٹیوٹی، برکتیں اور خوشیاں جو ہے وہ ہمیں عطا کرے. آمین ثم آمین. ویورز، آج کے ٹاپک کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے کم از کم اس سحری اور افطاری کی ٹرانسمیشن میں میرا جو فیوریٹ سیگمنٹ ہے اس کا. میرے بہت ہی پیارے بھائی، اب تو میرے بہت پیارے بھائی بن گئے ہیں. بہت کم عرصے میں بہت ہی پیارا تعلق ایک کریٹ ہو گیا ہے. ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے، ان سے جو گائیڈنس ملتی ہے. اور جو مجھے سب سے اچھی ان کی بات لگتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی نالج ہونے کے باوجود اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. لوگ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی عاجزی ہے، اتنی پازیٹیوٹی ہے. تکبر تو دور دور تک ان کے پاس سے نہیں گزرا. میں بات کر رہی ہوں بہت ہی بہترین ہماری روحانی پرسنالٹی. اینڈ دین آف کورس ان سے بہتر میرے خیال سے کلام کم ہی لوگ پیش کرتے ہوں گے. پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مقدس بھائی، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں کسی بھی ٹرانسمیشن میں تو اس میں سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ڈے 1 سے ہی آپ نے ایسا گریب کر لیا آڈینس کو اور لوگوں کی فرمائشیں بھی آنی شروع ہو گئیں، ریکویسٹ بھی آنی شروع ہو گئیں. تو بات چیت کے سلسلے سے پہلے آج ریکویسٹ آئی ہے کہ ہم جاتے تو نعت کے سفر پہ ہیں، ایک جرنی ہماری شروع ہوتی ہے، لیکن لوگ بہت فرمائش کر رہے ہیں کہ اگر آج پیر صاحب اگر حمد باری تعالیٰ سے حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ کریں تو کیا ہی بات ہوگی. میں ذرا ڈر رہی تھی، میں نے کہا آپ نے کہنا نعت کا سفر ہے کدھر مجھے. اچھا چلیں جی انشاءاللہ اس کو ایک چلنے کی کوشش کر. میرے ذہن میں جو آ رہی ہے ایک بڑی معروف جو ہے حمد ہے، میں پیش کر رہا ہوں. چونکہ اچانک جب ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے اچھا کس شاعر کو دیکھا جائے. تو ایک بڑی معروف اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سعادت حاصل کر رہا ہوں. جل شانو اللہ جل شانو تو رحیم ہے تو کریم ہے. تیری شان سب سے عظیم ہے. جہان دونوں بنائے جس نے، وہ رنگ و بو سے سجائے جس نے، وہ کون ہے کون ہے کون ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی. میں سمیع البصیر خدا کی بات کر رہا ہوں. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی
وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے. سب بولو وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاش اس کو, کاش کے وقت ہوتا تو میں یہ بات کرتا جگن کہ بت صرف پتھر کے تراشے کو بت نہیں کہتے, بلکہ اے بندہ تیرے اندر کئی بت موجود ہیں بے شک, جس کی تو روزانہ پرستش کرتا ہے. میں کہتا ہوں ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کو آپ کی وساطت سے, کہ کاش کہ آپ سمجھ سکیں کہ جس جنت کا وعدہ کیا نا خدا نے, اس کی خوشبو آپ یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں. کیسے؟ ایک کام کیجئے کہ اندر کا بت جو ہے, آج میں دو بتوں کا ذکر کروں گا, ایک عورت کے میں بدرجہ اتم بت پایا جاتا ہے اور ایک مرد میں. عورت میں جو بت پایا جاتا ہے اس کا نام ہے ضد, اور جو مرد میں بدرجہ اتم یعنی اس سے وہ جیتنا چاہتا ہے وہ ہے انا کا بت, ایگو. اگر یہ دونوں میں کہتا ہوں کاش کہ یہ بت اگر توڑ دیے جائیں تو خدا کی قسم جو جنت کا وعدہ کیا گا اس کی خوشبو اب دنیا میں سونگیں گے. اور پھر کہتے ہیں پیر صاحب وہ جو نا رزق کی بڑی کمی ہے, یہی وجہ ہے کمی کی کہ آپس میں جب لڑتے رہیں گے, ضد میں رہے گی عورت, مرد انا میں رہے گا, تو کیا ہوگا نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. پھر زندگی ریس کو انشاءاللہ طویل اخلاقیات پہ جب بات ہوئی تو بات کروں گا. کیا کہنے جا رہا ہوں؟ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نماز اپنی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش کی, اور ساتھ میں اخلاقیات پہ بھی بڑے پازیٹیو آپ نے ہمیں لیسنز بھی دے دیے مقدس بھائی. لیکن جو آپ نے بات بریک سے پہلے کہی, کچھ سوالات میرے پاس فوراً ہی آ گئے سوشل میڈیا پہ, جیسے کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آج یہ بات کرنے کا کیسے خیال آیا؟ کیا کل کسی نے آپ سے یہ سوال کیا یا آپ سے یہ بات ریز کی کہ بھئی کیوں برکت نہیں ہے, پازیٹیوٹی نہیں ہے؟ یہ آپ نے ایک بڑی پازیٹیو بات کی نا, اس میں یہ آئیڈیا کہاں سے ایک دم سے آیا؟ مطلب اچھا, اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم زیادہ تر جو یہاں سے بھی اگر بات ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس طرف ہم نہیں جاتے جو سب سے زیادہ مسائل ہیں ہمارے, معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں, معاشرتی جو مسائل ہیں اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اشد ضرورت ہے. اچھا, آپ کے پاس سب سے زیادہ پیر صاحب جب لوگ آتے ہیں تو کیا سوال پوچھتے ہیں؟ مطلب اس کی طرف آ جاتے ہیں نا پھر, موسٹ کامنلی واٹ آر دا پرابلمس جو آپ کے سامنے عوام لے کے آتی ہے؟ زیادہ تر غم روزگار ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپس کی لڑائیاں. یہ اگر آپ نے اب سوال آپ پوچھ ہی لیے تو میرے خیال میرے ناظرین کے لیے یہ بہت ہی زیادہ سود مند ہوگا اگر انہوں نے غور کیا. سب سے زیادہ لڑائیوں کا, جھیڑوں اور جھگڑوں کا, جیسے میں نے کہا کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. اب ہم نے کیا رکھا ہے کہ ہم ان بتوں سے تو نفرت کرتے ہیں جو پتھر کے تراشے ہیں, جو اپنے اندر ہم نے بت رکھے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہتے, یعنی کہ ان کو ہم
ان کی باقاعدہ ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ایک میں فقیر کا بیٹا ہوں، میں اسی طرح بات کروں گا کہ جس طرح بلے شاہ نے کہا نا کہ رب رب کر دیں بڑھڑے ہوئے اے پنڈت ملا سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا اے منتاں کر کر ہارے، رب تیرے اندر بستا وچ قرآن اشارے۔ رحمان اور شیطان دونوں جو ہے طاقتیں موجود ہیں۔ جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس وبا میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈومیسٹک وائلنس اور ابیوز کے کیسز صرف مرد خواتین پہ نہیں بلکہ خواتین بھی مردوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت زیادہ یہ لوگ بہت اس کے اوپر نا وہ میمز وغیرہ بنا کے ہنس رہے ہیں، لیکن ویورز میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور دنگے فساد اور لڑائیاں جب گھروں میں ہو رہی ہیں، اوپر سے لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس گھر کی سچویشن کیا ہوگی، اور اس گھر میں سارے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا مینٹل کنڈیشن ہوگی، بچے پھر کتنے بچوں کا ڈسٹرب ہوں گے، دیکھیے، بزرگ جی ہاں، کتنے، اور جی ہاں، بزرگ بھی تو ایک طرح سے بچوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں وقت کے بالکل ساتھ، ایسے ہے، بالکل لیکن ایسے ان کی عزت سر آنکھوں پہ ہے۔ بالکل دونوں جو ہمارے امپورٹنٹ لوگ ہیں گھروں کے ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ نے اور جب یہ اس کو بات کی نا سب تو سے یہی زیادہ میرے ذہن میں آیا۔ سب سے زیادہ جو ہے نا یہی جو آپس کے جھگڑے ہیں کہ عورت اپنی ضد نہیں ختم کرنا چاہتی اور یہ بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ یعنی اتنا نازک رشتہ صرف چند اگر ہم اختیار کریں نا باتوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پریشانیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس اسی طرح میاں بیوی آپس میں بہت لڑتے تھے، تو بزرگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا دھاگا پکڑا اور اس سے کہا کہ اسے تم ادھر سے پکڑ، اور پکڑنے کے بعد اسے کہا اسے ہم نے توڑنا ہے، تو انہوں نے کہا تو کھینچ، زور لگا، اس نے زور لگایا تو آپ نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ جی آپ نے چھوڑ ہی دیے۔ کہ بیٹے یہی بات ہے، کیا بات ہے، عام زندگی میں کیا بات ہے۔ اگر ایک بات کر رہا ہے تو دوسرا چھوڑ دے۔ بھئی جیت آپ کس سے جیتنا چاہتے ہیں؟ اچھا لیکن میں ایک کریکشن یہاں پہ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت کے ساتھ۔ جی جی بولیے آپ۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ضدی دونوں مرد اور عورت ہیں، کیونکہ میں تو دیکھ رہی ہوں نا، آپ جس طرح آپ کے پاس لوگ آ کے بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنی فرینڈز کو بھی دیکھتی ہوں، عورت پھر بھی اپنی ضد کبھی کبھی چھوڑ دیتی ہے، مرد جو ہے وہ ضد پہ اڑا رہتا ہے۔ ایک بات اور ایگو انا، اب تو مرد اور عورت دونوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ شادی کو بھی 2 ہفتے نہیں ہوتے، تیسرے ہفتے میں بات جو ہے وہ طلاق پہ چلی جاتی ہے۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ میں نے کل ایک نعت کا حصہ پڑھا نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، میاں محمد بخش صاحب کا تھا، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی نہیں، ہارن دا مل ہیرا۔ سچائی یہ کہ ہم ہارنا نہیں چاہتے۔ مثلا ایک میں چھوٹی سی بات، یہ بھی ہار ہے کہ باپ نے برسر بازار جو ہے اپنے بچے کو منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب باپ نے یہ کام کیا اور بچہ، اب بتائیے اگر بچہ نظریں جھکا لے گا یہ جیت ہے، یا آگے سے کھڑا ہو جائے گا یہ جیت ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہار ہے کہ تو اپنے باپ کے سامنے سر تو نے جھکا لیا، لیکن فقیر اس کو بہت بڑی جیت کہتا ہے کہ جتن دا ملک کوڈی نہ ہی، اگر بول پڑے تو سب نے لان تان کرنی ہے۔ بھی یہ کیا ہے؟ جب وہ سر جھکا لے گا ہر کوئی کہے گا یار کتنا۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارے بزرگوں کی مثالیں دی ہوئی کہ ایک اپنے باپ کو نا بندہ، ایک نوجوان اٹھا کے وہ کیا کر رہا تھا، دریا کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور جب دریا میں پھینکنے لگا تو کہتا ہے بیٹے یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے کر کے پھینک۔ اس کے آپ نے یہ بات کیا کہی ہے؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو آگے کر کے پھینکا تھا، تو مجھے بھی گہرے پانی میں پھینک۔ جب یہ بات اس نے سنی تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ کل میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس نے اسی باپ کو جو اٹھایا ہوا تھا پھینکنے لیے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور واپس گھر لے آیا۔ تو اس سے نتیجہ کیا ہے کہ خدا کے لیے ایک اگر غلطی کر رہا ہے تو دوسرا اس سے ہٹ جائے۔ اور میرے والد صاحب کی دعاؤں میں ایک دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ یہ ہو سکے اے میرے اللہ، جو میرے اندر غلطیاں وہ میری اولاد میں نہ رکھنا، اور جو میرے اندر اچھائیاں ہیں میرے مالک وہ ان میں منتقل فرما۔ آمین۔ آپ خود بھی تو دیکھیں، سب سے پہلی بات، سب سے بڑی بات اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے
غلطیوں کو اسیس کرنے ہی چھوڑ دیا ہے. اور دوسری بات یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسا کرتے ہیں ویسا ہی بھرتے ہیں. یہ تو ہم چھوٹے سے تھے، کلاس 1-2 میں تھے تو یہ ایک لائن ہم سنتے آ رہے ہیں. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ جو آپ نے باپ اور بیٹے کا اگزامپل دیا. ویورز، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کر جاتے ہیں جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اف تک نہیں کرنی. ماں کے پیروں چلے جنت ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے. اگر وہ زیادتی بھی کہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے اف تک نہیں کرنی. لیکن ہم گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ انسان جب سنتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے. اور پھر جب ہماری اولاد ہمارے ساتھ گستاخی کرتی ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو سرکل آف لائف ہے نا، یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہمارے اعمال اکثر اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ہمارے منہ پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پیارے مقدس بھائی ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں لائف. لیکن ہم نعت کے سفر نعت کا سفر یہ جاری ہے. دیکھیں اس میں چھوٹی سی میں آگے بات اب بے شک لے لیجیے گا کہ نعت والے سے جس سے ہم نعت سن کے خوش ہو رہے ہیں، کیا بتائیے کہ کیا وہ ہم سے یہی چاہتے ہیں؟ والسلام. واہ کیا کہنے. یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ دا گریٹ ہمارے بہت ہی پیارے مقدس بھائی ہیں جو ہمیں بہت ہی اچھی گائیڈنس دے رہے ہیں. اچھا مقدس بھائی، بریک میں جاتے ہوئے آپ نے ایک بات کی انڈیکیشن دی تھی نعت کے سفر سے ریلیٹڈ، تو وہ بات ریپیٹ کر کے اب اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں. یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کی نعت کو ہم سننا جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہیں، جس کا ذکر ہم کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر دیکھا جائے تو یہ خدا نے قرآن مجید میں جس کے بارے میں کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور تیرے لیے کیا. اب ہم ان کے امتی بھی ہوں اور پھر ان کی مثالیں ہمارے سامنے نہ ہوں، کیسے ممکن؟ آپ دیکھیے میاں بیوی کا آپس میں جو محبت اور پیار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہی ہمارے لیے مثال ہے نا. آئیے دیکھیے پاک بی بی خدیجہ، عرب کی عرب پتی خاتون، عرب کی عرب پتی، جس کی 80,000 اونٹوں پہ جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، یعنی جس سے تجارت ہوا کرتی تھی، 80,000 اونٹ. اور عرب کی عرب پتی خاتون، جیسے سرکار نے کہا ویسے انہوں نے زندگی کو گزارا. اور آخری ایام میں شیب ابی طالب میں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی بات ہوگی جب سرکار ابو طالب علیہ السلام، چونکہ ایک خوبصورت نعت ثنا خان بھی تھے سرکار کے، بے شک. اور میں ان کی وہ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کے پروگرام کے لیے میں اسٹڈی کر رہا تھا ان کا نعت شریف. وہ تو ایسے جیسے پیشن گوئیاں ہیں. سرکار 7 سال کی عمر میں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے جو نا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو یتیموں کا مداوا ہے، جو فخر ہاشمیان ہے، پھر یہ وہ ہے کہ جو غریبوں کے جو ہے نا وہ مرادیں بر لانے والا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں اس وقت کی جب وہ 7 سال کی عمر میں تھے، قحط تھا. یعنی یہ اس وقت کی باتیں جناب ابو طالب نے کہی. تو میں خیر ابھی ادھر نہیں آ رہا، میں صرف آج جس موضوع پہ ہم اخلاقیات پہ اور سفر نعت کے ساتھ میں مربوط کر رہا ہوں کہ جن کی ہم نعت پڑھ کے سن کے خوش ہوتے ہیں، کیا انہوں نے، جس کے ہم امتی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کی صورت کے ساتھ سیرت کو بھی دیکھیں ہم، کہ وہ سیرت کے اعتبار سے ہم سے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگر صرف زبان کی حد زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ وہی تو بات ہے نا. 5 وقت نماز پڑھیں گے، سارے حقوق اللہ پورے کریں گے، لیکن حقوق العباد کی جب بات آئے گی تو کہیں گے خیر ہے، فرائض تو پورے کر رہے ہیں. دیکھیں بات زندگی کا، آپ کا معیار، آپ کی کوالٹی آف لائف ہے کیا؟ ہم دوسری چیزوں میں تو بڑی کوالٹی دیکھتے ہیں، کھانے کی کوالٹی، کپڑوں کی کوالٹی، اس کی کوالٹی، لیکن ہم اپنی زندگی کی کوالٹی پہ کوئی توجہ نہیں دیتے مقدس بھائی. کوالٹی آف لائف بھی تو کوئی چیز ہے نا، کوالٹی آف کیریکٹر بھی تو کوئی چیز ہے.
ہمیں اپنے کردار کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں جتنی زیادہ. میں آپ کی جیسے جو میں آپ کو ہمیشہ بات کرتی ہوں, آپ کی عاجزی مجھے بہت پیاری لگتی ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, آگے پیچھے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کتنی آپ کو پروٹوکال ملتی ہے. لیکن آپ جتنا انسانوں کو پروٹوکال دیتے ہیں ان انسانوں کو جن کو کوئی بھی پروٹوکال نہیں دیتا, تو بات یہ کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. حسن نظر ہے آپ کا. لیکن اس میں ایک اور جو بات میں کہتا ہوں کہ آئیے ہم جن کے مداخان ہیں, ہم جن کی بات کر کے خوش ہوتے ہیں خدا کے لیے, اس طرف ہم آئیں اور ان کی باتوں کو بھی دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور جو بھی باتیں خدا کی قسم شریعت جو ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے. اگر وہ کہہ رہی ہے پانی بیٹھ کے پیو تو بیٹھ کے پیو. آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ کیسی جناب. بالکل مختصراً میں جو ہے نا ہدیہ نعت کے چند اشعار. بلکہ آپ کو سنتے سنتے ہی ہم اپنے اس والے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. بس بڑا مزہ آیا آج. ہمارے بھائی نے کچھ ہمیں لائف لیسنس بھی دیے, اور یہی تو بات ہے اس پوری جرنی کی, اس پورے سفر کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ کچھ سیکھیں, صرف نالج کی حد تک نہیں, اپنی پرسنالٹیز اور کیریکٹر بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی ہاں میں کوئی طرح مصرع سیدھا میں شعر کے اوپر جا رہا ہوں. جو پتھر بھی کھا کے دعائیں ہے دیتا, کس کے ماننے والے؟ جو پتھر بھی کھا کے دعائیں ہے دیتا, خدا جس کے صدقے شفائیں بھی دیتا ہے. امت کے غم میں ہے دن رات روتا, مجسم ہے رحمت سراپا خدا ہے, سراپا دعا ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دے رہا ہوں. مدینے کے دل وہ مدینے کی راتیں, وہ جنت کی نہریں معجوہ سوغاتیں. ہاں مدینے کے دل مدینے کی راتیں, ہاں وہ جنت کی نہریں معجوہ سوغاتیں. لپٹ جالیوں سے دکھی دل کی باتیں. نتیجہ میں خطا ہی خطا, وہ عطا ہی عطا ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. اور شعر دیکھیے. اسی ہی کو زیبا ہے موجز نمائی, ہاں مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی. اسی ہی کو زیبا ہے موجز نمائی, مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی ہے. ماتحت جس کے یہ ساری خدائی ہے, ماتحت جس کے, اختیار کی بات کرو, ہے ماتحت جس کے یہ ساری خدائی. جو خود رب کا سب سے بڑا معجزہ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. خدا بھی ہمیں جس کے صدقے ملا ہے, وہ بس مصطفیٰ ہے. وطنی ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اس مرحلے میں آتے ہیں. ویلکم ٹو شہر رمضان, ہماری سحری ٹرانسمیشن میں. ویورز آئیے فوراً ہی اپنے آنریبل گیسٹ سے ملاقات کرتے ہیں.
آج ایک بہت ہی خوبصورت بوکے ہے ہمارے ساتھ آف گیسٹس. علامہ آغا سید بشیر رضوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور علامہ محمد اسید الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ ہمیں جوائن کیا ہے اوکاڑا سے اسپیشلی محمد آصف علی فریدی نے. نعت خواں ہیں, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. السلام علیکم. کلام کی طرف ہم آئیں گے, لیکن حلال اور حرام آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اور ماشاءاللہ اسلام ایک بہت ہی کلیئر ریلیجن ہے. بلیک بلیک ہے, وائٹ وائٹ ہے, کنفیوژن کوئی نہیں ہے. اور قرآن پاک ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, ایک بک آف لائف ہے. ہر چیز ہمیں اس میں ہر چیز کی گائیڈنس مل جاتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے, حلال اور حرام کی اگر آپ وضاحت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. اما بعد قال تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. خداوند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم ماہ رمضان المبارک کو درک کر سکیں, اور اس ماہ مبارک میں کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے, اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں, اور اس ماہ مبارک میں خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں. عزیزان گرامی, خداوند منان سورہ مائدہ قرآن مجید کا یہ 7واں پارہ ہے. اس کی آیت نمبر 88 میں یہ ارشاد فرما رہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. کہ خدا نے جو تمہیں رزق حلال اور طیب عطا کیا ہے اس کو کھاؤ, اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر ایمان رکھتے ہو. ایک حدیث میں رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, کائنات کے رسول فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. جس طرح سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور خاتون پر فرض ہے, اسی طرح سے حلال رزق حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور خاتون پر فرض ہے, واجب ہے. ایک اور مقام پہ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال جہاد, کہ رزق حلال حاصل کرنا جہاد ہے. جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, گویا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں خدا کی راہ میں. عبادت کے 70 اجزاء ہیں, ان اجزاء میں سے بہترین جز رزق حلال کو طلب کرنا ہے, رزق حلال کو حاصل کرنا ہے. 70 میں سے بہترین جز, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. رزق حلال کو حاصل کرنا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. صحیح. جی علامہ صاحب, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے حرام اور حلال کے بیچ میں ڈیفرنس جو ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ سورۃ مومنون کی آیت ہے. اس کے اندر رب العالمین نے انسانوں کے جو انسانیت کا جو سب سے اعلیٰ یعنی طبقہ ہے انبیاء کرام کا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ روزی کھاؤ, اور انبیاء کے ذریعے پھر
رب العالمین قرآن پاک میں ایمان والوں کو بھی خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یا ایھا الناس، پھر ساری انسانیت کو بھی مخاطب فرمایا، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ رزق پاکیزہ کھائے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ واضح فرامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے جو مزدوری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو رزق حلال کماتا ہے۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام، کہ وہ جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا کہ جس کے جسم کے اندر حرام کی غذا داخل ہو جائے۔ تو قرآن پاک سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہمیں رزق حلال کھانے کا حکم ملتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، رزق حلال کھانے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک تو دو قسم کا کھانا ہے نا، ایک تو جو ہم کھاتے ہیں جی وہ والا، اور ایک جو ہم رزق جا کے کماتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ایک اور جو پالیسیز وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ انٹرسٹ، سود جو ہے وہ بہت سے ممالک میں اجازت ہے کہ آپ سود جو ہے انٹرسٹ چارج کر سکتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کو حرام کنسیڈر کیا گیا ہے، غلط کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے، اگر اس کے اوپر بھی آپ لوگ ہمیں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، ہمارے جو دونوں اسکالرس ہیں، کہ کھانے کے معاملے میں حرام حلال میں ڈفرینس، پھر ہمارے اعمال میں حرام حلال جس میں رزق کمانا اور باقی ہماری دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ جو پالیسیز بھی اس طرح کی آتی ہیں، تھوڑا تھوڑا اگر ہم اپنے ویورز کو کلیئرٹی دے دیں۔ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو وہ ہے جو رب العالمین نے واضح طور پر حکم دے دیا، جو نص قطعی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جو فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی، وہ حلال ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو خود حرام کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ رزق حلال کے لیے آپ محنت کریں، آپ مشقت کریں، لیکن اگر ہم اس کے اندر رشوت کو ہم اس کے اندر داخل کر لیں تو وہ چیز جو ہے ویسے تو حلال تھی، لیکن ہم نے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہم نے اس کو حرام کر لیا ہے۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے سب سے پہلے رب العالمین کے حکم کو دیکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے فرمان کو دیکھنا ہے۔ تو ہم جو ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، جس کو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی جو پالیسی ہے اس کو بھی مرتب کرنے کے لیے ہم نے قرآن اور حدیث کو ہی دیکھنا ہے۔ بے شک۔ جی علامہ صاحب اسی بات بڑی کو اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ بعض لوگ حرام رزق حاصل کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اور پھر حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے دسترخوان لگاتے جی ہیں، جی، اور بہت زیادہ چیریٹی کو بھی دیتے ہیں، اور کہنے کو دیکھنے میں آئی ایم سوری یہ کیونکہ میں نے آپ سے پوچھنا بھی تھا علامہ صاحب، میں اکثر ہکا بکا رہ جاتی ہوں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی انسان، پتہ ہے آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ ایسے نون ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کو پکڑتا نہیں ہے، اسمگلر ہے یا ٹوٹل حرام کی کمائی ہے ان کی، لیکن دسترخوان لگا رہے ہیں، اسکول کھڑے کر رہے ہیں، چیریٹیز کا کام کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں واہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ گائیڈ کریں گے؟ ایک طرف وہ بڑے پازیٹیو کام کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کام کی بیس نیگیٹیو ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام رزق حاصل کرے اور پھر حج پر جائے، عمرے پہ جائے اور صلہ رحم کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خداوند منان نہ اس کا حج قبول فرمائیں گے، نہ اس کا عمرہ قبول فرمائیں گے، نہ صلہ رحم قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے
کہ جو شخص ایک لقمہ حلال حاصل کرے اس کا اجر و ثواب 2000 رکعت سے افضل و برتر ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ایک شخص رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پوچھتا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعا مستجاب ہو، میری دعا رد نہ ہو۔ ہر مومن اور ہر مومنہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، اس کی دعا رد نہ ہو۔ کائنات کے رسول یہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا رد نہ ہو، تیری دعا مستجاب ہو، تو کوشش کر کہ تیرے شکم میں لقمہ حلال جائے، لقمہ حرام نہ جائے، کیونکہ جس شکم میں لقمہ حرام چلا جائے روایات میں ہے کہ 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، 40 دن تک خداوند منان اس کی نماز قبول نہیں فرماتا کہ جس کے شکم میں لقمہ حرام چلا جائے۔ یہی وجہ ہے، یعنی کہ 40 دن تک آپ رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے نماز، الٹیمیٹلی تو ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائلاگ ہے نا کہ ہم اپنے دل کی بات، تو 40 دن تک آپ اگر حاضر ہوں گے بھی تو رب تعالیٰ نے آپ کی بات نہیں سننی۔ جی بالکل۔ اور اگر ہم ماں باپ کے پاس، ویسے ایک ایگزامپل ہے، 70 ماہوں سے زیادہ ہمارا رب ہمیں پیار کرتا ہے، ماں کے پاس جا کے بات کریں اور ماں ہمارے سوال کا جواب نہ دے اور ہم بار بار جائیں اور ماں جواب نہ دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار ہے، تو کتنا برا لگتا ہوگا حرام کا۔ جی لیکن ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے یہ بات علامہ صاحب، ہم تو حرام کام ایسے کرتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں کہ خیر ہے، ڈزنٹ میٹر، چلو اگلی بار صحیح طریقے سے کر لیں گے۔ اور حرام کاموں کا ایک سلسلہ جو ہے، ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے علامہ صاحب۔ یہ تو وہ دلدل ہے جس میں انسان جا کے گر جاتا ہے تو اس میں سے نکلتا نہیں ہے۔ اس میں میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پیسے کو حرام طریقے سے کماتا ہے اور اس کو پھر ثواب کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے یا کہیں بھی وہ خرچ کرتا ہے تو اس پہ ثواب نہیں ہوتا بلکہ اس پہ عذاب ہوتا ہے اگر وہ کسی پہ خرچ کرتا ہے، اور اگر وہی وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر جیسے ہی وہ لقمہ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی تباہی لے کے آتا ہے، اور اگر وہ شخص اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہ پچھلے والوں کے پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی وبال ہوتا ہے اور اپنے لیے اس نے جہنم کا سامان تیار کیا۔ کیا کہیں یہاں پہ آپ کی اجازت سے ویورز بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اکاڑا سے ہمیں محمد آصف علی فریدی نے جوائن کیا ہے، تو ان سے کلام سنتے ہوئے ہی بریک سے واپس آئیں گے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے،
جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حسن کلام شیر محبتوں کا صدا کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بیٹا. اچھا ویورز ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں علامہ آغا سید بشیر رضوی ہیں اینڈ دین آف کورس ہمارے ساتھ علامہ محمد سید الرحمان بھی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں حلال و حرام کی. علامہ صاحب بریک میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اب مزید ہم اپنی کانورسیشن کو کہاں لے کے جائیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریز ہوئی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان بڑا مجبور ہو, اس کیس میں بھی آپ لوگوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ بھئی حرام چیز حرام ہے, اگر آزمائش آئی ہے تو اس کے تھرو گزرنا ہے, یہ نہیں کہ حرام کا دامن پکڑیا. لیکن چلے بندہ کہتا ہے کہ بہت مجبور تھے, لیکن انسان مجبور نہیں ہوتا, صرف شارٹ کٹ کے لیے حرام کا رستہ جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. کہ حلال وہ چیز جو رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے حلال قرار دی ہیں وہ قیامت تک حلال رہیں گی. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ قیامت تک حرام رہیں گی.
آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات غلط طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے کوئی انسان اور عذر پیش کرتا ہے کہ میں مجبور تھا، در حقیقت وہ مجبور نہیں ہوتا۔ انسان حلال رزق کو جلد بازی کی وجہ سے حرام طریقوں سے حاصل کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے آگے سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ مولا کا دعویٰ تھا کہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچے تو اسے چاہیے کہ اول وقت میں نماز ادا کرے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، استاد العلماء، استاد الفقہاء، انہوں نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی بلند مقام پہ پہنچے، بلند مرتبے پہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھے۔ اگر کوئی اول وقت میں نماز پڑھے، اس کی پریشانی دور نہ ہو، تنگ دستی دور نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ وہ آئے اور میرے منہ پہ تھوک دے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اول وقت میں نماز پڑھتا، اس کی پریشانیاں دور نہ ہو، اس کی تنگ دستی دور نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات ایک مسجد کے آگے سے گزرے، نماز کا وقت ہوا، سواری سے اترے، نماز کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے، مسجد کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی لگام تھما دی، نماز کے تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے تو 2 درہم مولا کے ہاتھ میں تھے۔ باہر نکلے، دیکھا کہ گھوڑا تو ہے لیکن گھوڑے کی لگام موجود نہیں ہے، وہ شخص لگام چرا کر لے جا چکا تھا۔ مولا نے ایک اور شخص کو 2 درہم دیے اور کہا کہ میرے گھوڑے کے لیے لگام خرید کر لاؤ۔ وہ شخص گیا بازار میں، دیکھا ایک لگام پڑی تھی، 2 درہم کی لگام خریدی اور مولا کی خدمت میں آ کے کہا یا علی، یہ جو 2 درہم کی میں نے لگام خریدی ہے، یہ وہی لگام ہے جو آپ کے گھوڑے کی وہ شخص چرا کر لے گیا۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا میں حلال کے 2 درہم اس کو دینا چاہتا تھا، اس نے جلد بازی کی وجہ سے حرام کے 2 درہم حاصل کیے۔ کیا خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کہی، وہی بات جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ویورز، لیکن ہمارے پلے نہیں پڑتی کہ ہمارے حصے کا، ہمارے حق کا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، زبردستی آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ویورز جن کے پاس کروڑوں ہیں لیکن ان کو راس نہیں آتے، اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہزاروں میں کماتے ہیں لیکن کروڑوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور پازیٹیو رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں سکون ہے۔ ارب پتی دیکھیں جن کے پاس نہ صحت ہے، نہ خوشی ہے، نہ سکون ہے، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن چھپتے پھرتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنا پڑتا ہے۔ ویورز حلال کی روزی کمائیں تاکہ پھر اس قسم کی ٹینشنوں سے باہر نکلے، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا آپ کا رب ہے۔ کیا آپ نے خوبصورت بات علامہ صاحب کہی کہ حلال کی روزی کما لو، وہ تو آپ کو جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، حلال طریقے سے کما لو تاکہ راس بھی آ جائے۔ علامہ صاحب یہاں پہ میں ایک شکایت کرنا چاہوں گی آپ سے، بہت عاجزی اور ہمبلی۔ میڈیا والوں سے شکایت کی جاتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم ضرور بہت جگہوں پہ کوتاہی کرتے ہیں، لیکن حرام اور حلال سے ریلیٹڈ میں گائیڈنس لینا چاہ رہی تھی، اور آتے ہوئے آج صبح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں، ادھر دیکھ رہی ہوں، لیکن کوئی خاص مجھے انفارمیشن نہیں ملی۔ جب کوئی اسکالر اپنے ممبر پہ بیٹھا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو، تو کیوں نہیں ان ٹاپکس پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ یہ بھی تو اخلاقیات کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو یہ ایک گلہ ہے میرا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حلال اور حرام کی جو تمیز ہے، اس کے لیے ممبر و محراب کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ عبادت ہے، اخلاقیات بتاتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ پہلو بھی بتانا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا سما ہے، لوگ آتے ہیں، نمازوں کے اندر اہتمام ہوتا ہے، اس طرح جمعہ کے اندر اہتمام ہوتا ہے، دروس کے اندر اہتمام ہوتا ہے۔ تو علماء کو، خطباء کو ضرور اس طرف توجہ دلانی چاہیے
کہ عوام کو اویئرنیس دیں کہ یہ والی چیز حلال ہے، یہ والی چیز حرام ہے، اور اگر آپ کما رہے ہیں پہلے تو آپ حلال طریقے سے کمائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حلال طریقے سے کما کر آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، اور صدقے خیرات کے اندر بھی جو آپ کا پہلو ہے وہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی ولا ينفقوا رئاء الناس، فرمایا اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، لوگوں میں تقسیم کرتے ہو، تو اس کے اندر بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ سر میں ایک بات بتاؤں علامہ صاحب، جو مجھے آپ کی اس بات سے یاد آئی کہ ہمارے پہلے جہاں رہا کر رہتی تھی وہاں پہ گھر کے پاس ایک مسجد تھی، وہاں پہ ان کو پنکھوں کی ضرورت تھی اور کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ جی میں اے سی بھی لگا دوں گا، اے سی لگا دوں گا، مطلب بہت بڑی بات ہے، اور کولر بھی لگا رہا ہوں الیکٹرک والا، اس میں فلٹر بھی لگاؤں گا، اچھا خاصا لاکھوں کا وہ خرچہ، ملینز میں خرچہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو وہاں کے جو خطیب تھے، جو مین وہاں پہ مولانا صاحب تھے، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ تو ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ ہر روز کہہ رہے ہیں کہ پنکھے لگانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آپ یہ اس چیز پہ کیوں نہ کریں؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یہ حلال روزی نہیں کماتا، تو میں مسجد میں حرام کی چیزیں نہیں لگنے دوں گا۔ اب بات یہ کہ ہمیں بھی گٹس ہونے چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو ہم بھی اسے نہ ایکسیپٹ کریں۔ یہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہاں پہ، اور بہت پیاری بات علامہ صاحب نے کہی کہ ہمیں بار بار یہ بات ممبرز پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کہنی چاہیے، اور میڈیا والوں کا بھی یہاں پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ڈراموں میں، ٹی ویز پہ، اسپیشلی پلیز وغیرہ میں، آج کل موویز میں ہم ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جس کا ہمارے کلچر سے اور کلچر سے بڑھ کے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا سا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، مجھے پتہ تھوڑی چیز ڈراماٹائز کر کے دکھانی پڑتی ہے پلیز وغیرہ میں، اوکے، لیکن لمٹس کے اندر افیئرز دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، پھر ہم اپنی ینگر جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویورز، تو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ینگر جنریشن کو حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز کیسے سکھا سکتے ہیں، بالکل جب بچہ ماں کی گود میں ہو۔ بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب کنسیڈر کرتے ہیں ان شہر رمضان، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن سحری اور افطاری دونوں میں پورے پاکستان سے نعت خواں آ کے حصہ لیتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ڈسکا سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد نعمان ارشد غوری نے ہمیں جوائن کیا ہے، اب ہم ان سے کلام سنیں گے اور کلام سنتے ہوئے بریک میں جائیں گے۔ جی نعمان بھائی۔ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، کیا حال سنائیں گے ہم اپنا وہاں جا کر، ہم اپنا
سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا اشکوں کی لڑی ہوگی وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا میلانا کبھی ہوگا وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی اور چارانہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا ایک نعت سنا دینا ناچیز ظہوری کی جس سانس اڑی ہوگی ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک مہینہ پایا اور اپنی بخشش کروا کر جنت میں نہ گیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ گیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جب میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت سے پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ دیجئے گا۔ آنکھوں کو مدینے کے نظارے نہیں بھولے، 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 دن شہر نبی میں جو گزارے نہیں بھولے، اس شہر کی گلیوں میں جو نازل ہوا قرآن، اس شہر کی گلیوں میں جو نازل ہوا قرآن، اب بھی
ہمیں قرآن کے پارے نہیں بھولے، اب بھی ہمیں قرآن کے پارے نہیں بھولے۔ سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا، سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا، سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا۔ اصحاب نبی اس کے کنارے نہیں بھولے، اصحاب نبی اس کے کنارے نہیں بھولے۔ کاندھوں پہ بٹھایا ہے حسین اور حسن کو، کاندھوں پہ بٹھایا ہے حسین اور حسن کو، آقا یہ تیرے راج دلارے نہیں بھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ شہباز عالم فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت خوب۔ اچھا ویورز، ہم بات کر رہے ہیں حرام اور حلال کی، تو ایک بات جو بار بار ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ حرام کو حرام ہی نہیں اب کنسیڈر کیا جاتا، کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ حرام ہے، لیکن سوسائٹی میں 90% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ خیر ہے۔ تو یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ خیر ہے یا رب تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ خیر ہے؟ جی علامہ صاحب۔ جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کوئی چیز اٹھا لی، دکان پہ گئے ہیں، پھل والی دکان پہ گئے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، کسی کا پیسہ لیا تو پیسہ واپس نہیں کیا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں روز عاشور اعداء سے، دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے شکم میں حرام ہے، اس وجہ سے میری گفتگو کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ حرام کو اہمیت دیں، گناہ سمجھیں اسے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ جناب عیسیٰ اس قبر کے سرانے رک گئے اور خداوند منان سے دعا کی کہ اے اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ جناب عیسیٰ نے اس مردے سے کہا کہ تجھ پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں حمال تھا، لوگوں کا مال اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتا تھا، اس چیز کی ان سے اجرت لیتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے لکڑیوں کا بار مجھے دیا کہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاؤ، میں نے اس شخص کی اجازت کے بغیر ایک تنکا اس میں سے توڑا حلال کرنے کے لیے، ایک تنکا توڑا، جی ایک تنکا اس کی اجازت کے بغیر توڑا، اس سے حلال کیا، اپنے دانتوں کو صاف کیا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہی وجہ ہے جس دن کا میں مرا ہوں آج تک اس کا حساب دے رہا ہوں، مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حرام انسان کو شقاوت کی طرف لے کر جاتا ہے، بدبختی کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہیں، جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ ہے احساس۔ آج ہمارے اندر احساس ہی ختم ہو چکا ہے، کیا حلال کیا حرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔
علامات قیامت میں سے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. آج وہی چیز آج ہمارے اندر ہے, ہمیں احساس ہی ختم ہو چکا ہے اس بات کا. بس یہ ہے ہم نے مال کمانا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے شہرت پانی ہے, ہم نے ایک اپنا سٹیٹس بنانا ہے. حلال اور حرام کی تمیز آج ختم ہو چکی ہے. اچھا علامہ صاحب, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جب جیسے ہی واپس آئیں گے, فوراً ہی واپس آئیں گے, تو علامہ صاحب بھی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ پھر ہم اپنے بچوں میں اور یہ جو یوتھ ہے اس کے اندر گراس روٹ لیول پہ یہ تمیز کیسے پیدا کر سکتے ہیں. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بہت مزہ آتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے طالب علم, اور وہ بھی ایک بہت نالائق طالب علم ہوتے ہوئے, جب آپ کے سامنے ایسے اسکالرس ہوں, ایسے علامہ ہوں جو آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کو انکریج کرتے ہیں. ابھی بریک میں بھی ویورز ہم بہت سے ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے تھے, کل کا ٹاپک کیا ہوگا, اس کے علاوہ جنرلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے حلال و حرام, اس میں بھی. اور ویورز میری یہ دعا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ہر مسلمان کو ایسا گائیڈ ملے, ایسا ٹیچر ملے, ایسے اسکالرز ملیں جو ان کو اسی طرح انکریج کریں جس طرح آج کے ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ بریک میں انکریج کر رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس پہ بات, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو جب ہم یہ بات کریں سیکھنے کی, تو پہلی درس کا تو ماں کی گود ہے. تو علامہ صاحب جو ہم نے بریک سے پہلے تھرو دیا تھا ویورز کو کہ آپ گائیڈ کریں گے کہ ہم اپنے یوتھ کو, اپنی ینگر جنریشن کو کیسے حلال اور حرام کے بیچ میں فرق سکھا سکتے ہیں. دیکھیں جی, جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچے کے لیے سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ اس کی ماں ہے, ماں کی گود ہے. یہاں پہ میں دو چیزیں سمجھتا ہوں جو میں بیان کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے والدین کو مشعل راہ بننا ہے, تاکہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے کریکٹر کو دیکھ کر ان کے نقوش پا کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں, ان کو دیکھیں ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز ہم نے اپنے بچوں میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات, اپنے بزرگوں کے واقعات ان کو سنائیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے. میں یہاں پہ ایک واقعہ بھی کوٹ کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ, بہت اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ بڑی راحت میں ہیں. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ سنائیں آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو راحت کے اندر ہوں, میری جنت کو اللہ نے باغیچہ بنا دیا, میری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے, لیکن جو میرے سامنے والا لوہار جو فوت ہوا تھا وہ مجھ سے بھی اوپر ہے, وہ مجھ سے بھی بلند ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. صبح کے وقت جب اٹھے تو جا کے پتہ کیا وہ جو لوہار تھا اس کی جو گھر والی تھی اس سے پوچھا آخر اس کا کون سا ایسا عمل تھا کہ عبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ صرف دو باتیں تھیں ان کے اندر. ایک تو جب عبداللہ ابن مبارک صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے, ان کے دل میں ایک ہی بات تھی, کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو رزق کی فراخی ہوتی, میں بھی اللہ کی ایسے ہی عبادت کرتا. اور دوسری چیز ان کے اندر تھی کہ وہ جب ہتھوڑا پکڑتے تھے پتھروں کو توڑنے کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے, کیونکہ حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, تو وہ مزدوری کرتے تھے. تو جب وہ ہتھوڑا اٹھاتے اور اذان ہوتی تو وہ رکھ دیتے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے. ایسے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو واقعات سنائیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ عملی طور پر حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں. کیا خوبصورت بات. علامہ صاحب آج کی ہماری گفتگو اگر آپ ریپ اپ کرتے ہیں تو. جی بڑی اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے کہ ماں کی گود سے ہی بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے, اور اس سے پہلے آپ نے عرض کیا تھا کہ علماء کی جو ذمہ داری ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علماء کے پاس لے کر جائیں, علماء سے دور نہ کریں. رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سیاتی زمان علی امتی, کہ عنقریب میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ علماء سے بھاگیں گے اس طرح سے جس طرح سے کہ بھیڑ بھیڑیا سے بھاگتا ہے.
جب اس طرح کا وقت آئے گا تو خداوند منان امت کے افراد کو 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا. فہین اذن ابتلاہم اللہ ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں مبتلا کرے گا. پہلی چیز کیا؟ یرفع البرکۃ من اموالہم، خداوند منان ایسے افراد، ایسی امت کے مال سے برکت اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز سلط اللہ سلطان جائرہ، خداوند منان ظالم حکمران کو اس کے اوپر مسلط کرے گا. تیسری سزا خداوند منان اس کو کیا دے گا؟ علماء سے بھاگنے کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے، علماء کے قریب نہ جانے کی وجہ سے وہ سزا بڑی سخت سزا ہے. ابھی آپ نے اشارہ کیا وہ ختم ہو گیا. میں چاہتا تھا اس حدیث کو آخر تک لے کر جاتا، اس کو مکمل کرتا. انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کو مکمل کریں گے، تفصیل سے اس کو بیان کریں گے. سوری علامہ صاحب، آپ کو پتہ ہے وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ٹائم، لیکن جاتے جاتے ویورز کل کا ہمارا ٹاپک جو ہم لوگوں نے یہی بریک میں ڈسکس کیا کہ ہم نے اینڈ بھی اگر بچوں سے اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ فیملی سے ریلیٹڈ گائیڈنس کیا ہے، ماں بچہ وغیرہ، تو ماں باپ کے اور اولاد کے دونوں کے حقوق آخر ہیں کیا؟ ہم ماں باپ کے حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. بیلنس میں جب ہم زندگی کو لے کے جائیں گے میانہ روی سے، تو شاید زندگی میں جو مسائل اور پرابلمز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا ویورز، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.